کچھ مفید بات سنا کے ذریعے سے آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی. آئیے مزید میں اعتماد کی دعا کرتے ہیں. پڑھیے نوائتو سنت العلم. اب آئیے معمول کے مطابق ہم ہمارے اجتماع کا آغاز قرآن مجید اور گلبان حضرت کی تلاوت سے کریں گے. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت سخن پیش کروں گا ہمارے امام صاحب سے. تو مائک پر تشریف لائے اور اپنی پیاری انداز میں قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة عماد الدين. صدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر احترام، آئیے جس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنی اور اپنی کوئی دنیا کے مرکز عقیدت آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گزشتہ اجتماع میں نے آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آئیے انشاءاللہ آج یہی موضوع ہم آگے کنٹینیو کرتے ہوئے نماز کے احکام انشاءاللہ سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. پہلے آپ علیہ السلام کے پہلے دیوانوں آئیے چند مسائل ہم سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں اس کے بعد بیان کی طرف جائیں گے. گزشتہ بار میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں اس حالت کو کہتے ہیں قوما. اس حالت کو کہتے ہیں قوما. اور قوما کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا کرنا یہ واجب ہے. نماز کے جو واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے کا انتظار کرتے ہیں، سجدے میں جانے سے پہلے جو انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اس حالت کو کہتے ہیں قامہ. تو قامہ کی حالت کے اندر پیٹھ کو سیدھا رکھنا یہ واجب ہے. اور نماز کے احکام کے اندر یہ آتا ہے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر واجب کو ترک کر دیا، اگر جان بوجھ کر واجب کو اگر چھوڑ دیا
تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، چاہے وہ سجدہ سہو کیوں نہ کرے، اس کی نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو بھی علم دین ہے اسے سیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ایک مسئلہ ہم نے یہ جانا کہ واجب کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی، بلکہ اس کا لوٹانا اس کے لیے ضروری رہے گا، لازم رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر بھول سے اگر واجب چھوٹ گیا، مثال کے طور پہ کچھ ذہن کے اندر خیال آ گیا دنیا کا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ میں سیدھے سے کھڑا ہوا یا نہیں ہو گیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، یعنی غلطی سے ہو گیا، آپ نے جان بوجھ کر کیا کیا نہیں، بلکہ غلطی سے ہو گیا، تو اسی حالت میں آپ پر سجدہ سہو کرنا ہی کیا رہے گا ضروری ہوگا۔ آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یعنی آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بس ایک واجب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک جو واجب ہے قوما کا، اس کے بارے میں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے نماز کے اندر بے شمار واجبات ہیں جس کا ادا کرنا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ اگر ہم اس واجب کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ اب آئیے ہم ایک مسئلہ اور جانتے ہیں ستر عورت کے بارے میں۔ ستر عورت کے بارے میں، ستر کہتے ہیں جگہ کو اور عورت کہتے ہیں چھپانے کو۔ نماز کے جو شرائط ہیں، نماز کے 6 شرائط ہیں، اس میں ایک شرط یہ بھی آتی ہے ستر عورت، یعنی ایسی ہمارے جسم کی جگہ، ایسے جسم کے اعضاء جن کا چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے، بغیر ان کے چھپائے ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو مرد کے اندر ایسے 9 اعضاء ہے جن کو اگر نہیں چھپائے تو نماز ہماری سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ وہ اعضاء آتے ہیں ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ جو حصہ ہے یہ مرد کے لیے چھپانا کیا ہے ضروری ہے، شرط ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو 9 اعضاء ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک اعضاء میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری جو یہ ران ہے اس کو ہم ہانڈی کہتے ہیں، وہاں سے لے کے گھٹنے تک ایک اعضاء ہو گیا، ایک حصہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا پیر کا جو ہماری ران ہے وہاں سے لے کے گھٹنے تک کا ایک حصہ ہو گیا، ایسے 2 حصے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہماری جو ناک ہے، ناک سے لے کے پیشاب کا جو مقام ہے اس کے پہلے تک کا ایک حصہ ہو گیا، پیچھے سائڈ سے بھی وہ ایک حصہ ہو گیا۔ اس طریقے سے میں نے 4 حصے آپ کو بتا دیا، 1 2 3 4، ایسے کل حصے جوڑیں گے تو 9 حصے ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ایک حصہ اگر 1/4 کے برابر کھل جائے، 1/4 کے برابر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت سے پہلے اگر چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا وقت لگ گیا 2 سے 3 سیکنڈ کا، اس کے اندر اس اعضاء کو چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن 3 بار سبحان اللہ کی تسبیح ہو گئی اور 1/4 اعضاء نہیں چھپا، 1/4 یعنی 25%، جیسے کہ میں نے کہا آپ کو ناک سے لے کے پیشاب کا جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہے ایک حصہ ہو گیا، اس کا ہم اگر 1/4 نکالیں گے، 25% نکالیں گے، اگر وہ کھل گیا اور ہم نے فوراً نہیں چھپایا، 3 بار سبحان اللہ تسبیح کہنے کی مقدار تک کا جو وقت لگتا ہے اس میں نہیں چھپایا تو ہماری نماز یہ سٹارٹ ہی نہیں، بلکہ ہماری نماز یہ خاص نہیں ہو جائے گی۔ تو مسئلہ آپ کو یہ بتانا تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان حضرات ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ ان کے جو شرٹ یا جو ٹی شرٹس ہوتے ہیں یہ شارٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو پینٹ وہ پہنتے ہیں چاہے جینس ہو یا جو بھی ٹریک پینٹ ہو وہ ایک دم لو ویسٹ ہوتی ہے، یعنی ان کا جو پہننے کا جو حصہ آتا ہے وہ بالکل نیچے آتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب وہ رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ایسے حالت میں کیا ہوتا ہے، ان کا جو پیچھے کا مقام ہے، جو پیچھے کی جو شرمگاہ کی جگہ ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے، وہ کھل جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو ناک کا جو حصہ ہے اسی حصے کو تو آپ ملا کر پیچھے سائڈ سے وہاں سے لے کے ہماری جو ستون ہے وہاں کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، اگر وہ 25% کھل گیا، 1/4 وہ کھل گیا تو نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جان بوجھ کر کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں نا، آج کے اس دور کے اندر ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، اسی وقت کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، من چاہے کپڑے خرید کر اس سے پہن بھی لیتے ہیں،
ऐसी कोई शरई मजबूरी है क्या जिसकी बुनियाद पर आज के हमारे नौजवान हजरात छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं? ऐसा कुछ है क्या बात? नहीं है ना। तो ये जानबूझकर हुआ, ये जानबूझकर सतर को नमाज के अंदर खोलना हुआ। अगर जानबूझकर नमाज के अंदर सतर खुल गया तो आप मुझे बताएं कि उस नौजवान की नमाज होगी क्या? नहीं होगी, चाहे वो पांचों वक्त की नमाज ही क्यों ना पढ़े। इस तरीके से आप भी देखते रहेंगे नमाज के अंदर, जब आपके सामने नमाज के अंदर बहुत सारे हजरात ऐसे आते हैं जो टाइट टाइट कपड़े पहनकर आते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी भी नमाज खराब हो जाती है, हमारी नमाज खराब नहीं होती। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक की रहमत ये बहुत वसी है, हमारी नमाज खराब नहीं होगी। हमको गुनाह मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बल्कि गुनाह उनको मिलेगा। लेकिन जानबूझकर अगर हम उनका सतर देखेंगे तो गुनाह हमको भी मिलेगा। अगर एक बार नजर पड़ के हमने नजर को छुपा लिया, हम गुनहगार होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन बार बार हम जानबूझकर देखेंगे तो हम भी गुनहगार होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताने का मकसद ये है कि कोई छोटे कपड़े पहने जिसकी बुनियाद पर उसकी खुद की भी नमाज खराब हो जाए, और कोई शख्स जानबूझकर उसके सतर को देखे तो उसका गुनाह भी किसको मिलेगा? वही शख्स को मिलेगा जो छोटे छोटे कपड़े को पहनता होगा। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक मसले की तरफ चलते हैं, इसी के अंदर सतरे औरत के अंदर आपको समझ गया ना, एक चौथाई मतलब कितना? 25%। मान लो मेरी हथेली है, एक हिस्सा है, एक आधा है, इसका 25% कितना होगा? जैसा भी निकलता है, मान लो पूरा 100% है, इसका 25% अगर कितना हो रहा है, अगर कितना खुल गया, मान लो ये तो है नहीं हमारे सतरे औरत में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे 9 हिस्से हैं, जिनमें अगर एक हिस्सा 25% अगर खुल गया और 3 बार सुभान अल्लाह की जो तस्बीह है उससे वो पढ़ने जितना वक्त लगता है, जितना वक्त गुजर गया तो हमारी नमाज से खराब हो जाती। अब आइए एक अहम मसले की तरफ जाते हैं जो हमारे घरों के अंदर पेश आता है। अब देखिए, मर्द के अंदर नाभ से लेके घुटने के नीचे तक है, लेकिन जो औरत है, हमारी जो घर की खवातीन होती है, उनका पूरा जिस्म में औरत है, इसलिए उसको नाम ही औरत दिया गया है, छुपाने की चीज। तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिवाय 5 चीज के औरत का तमाम जिस्म से छुपाना नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी जरूरी है। तो वो 5 चीजें कौन सी हैं? एक है चेहरा, दूसरा है हाथ की दोनों हथेलियां, और नंबर 4 और 5 पर आता है पैर के दोनों तलवे। चेहरा, 2 हथेलियां 3 हो गई, और पैर के 2 तलवे 5 हो गए। इन 5 आज़ा के अलावा पूरा जिस्म औरत को छुपाना ही क्या है? जरूरी है। बगैर इसके छुपाए उसकी नमाज होगी क्या? नहीं होगी। अब आइए मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ जो हमारे घरों के अंदर क्या होता है। अक्सर जो औरतें होती हैं वो हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनती हैं, चाहे वो हाफ स्लीव्स हो चाहे वो पौना स्लीव्स हो। पहनते कि नहीं पहनते आप मुझे बताएं? पहनते। अब देखें, ये जो आज़ा है कोहनी से लेके यहाँ तक का औरत का एक आज़ा हो जाता है। उनके 41 आज़ा है। कितने? 41 आज़ा है जो उसको छुपाना क्या है नमाज के अंदर जरूरी है। उनका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ से यहाँ तक भी एक आज़ा हो जाता है। अगर इसका 1/4 अगर खुल गया, 1/4 अगर खुला रहा, और 3 बार सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ने जितना वक्त लगता है उतना वक्त गुजर गया, तो आप मुझे बताएं उनकी नमाज होगी क्या? औरत पूरा जिस्म इतना खुला रखकर पूरी नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती? जो भी वो स्कार्फ पहनते हैं या ओढ़नी को बांध लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या उनका स्कार्फ, क्या उनकी ओढ़नी, क्या उनका दुपट्टा पूरा उनका जिस्म, पूरा उनका हाथ कवर करता है क्या? नहीं करता। आप देखें ना, जब वो अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाते हैं, भला हाथ स्कार्फ के अंदर उठाते हैं, लेकिन देखो ना कितने ऐसे हजरात हैं जो बाहर भी लेते हैं, रुकू में जाते हैं तो जो स्कार्फ पीछे चलाता है वो भी पीछे हो जाती है। इसके बिना पे क्या होता है? जो नमाज की बरकतें वो हासिल होती है क्या? नहीं होती। खवातीन नमाज तो पढ़ती है, लेकिन नमाज होने के बाद गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती है। नमाज तो पढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं अक्सर खवातीन को जिसकी उसकी चुगली करना, किसी की गिबत करना, किसी के साथ झगड़े करना, किसी को लान तान करना, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको बताना मकसद ये था कि जो हम नमाज पढ़ते हैं उसका इल्म हमें रखना ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इल्म को जानोगे तो आपकी नमाज भी, आपकी इबादत भी दुरुस्त हो जाएगी। और साथ ही साथ जो आपके मातहत आते हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपका छोटा भाई हो या बहन हो, आप उनकी इस्लाह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब हमको इल्म होगा तब हम दूसरे की रहनुमाई करेंगे।
تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ضرور یہ بات آپ اپنے گھروں کے اندر بھی بتائیں کہ جو یہ کپڑے کا مسئلہ ہے، صدر عورت کا مسئلہ ہے، عورت کو پورا سلیوز کا کپڑا پہننا کیا ہے ضروری ہے. اگر پورا سلیوز یہاں تک نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا بڑا دوپٹہ رکھ دے کہ جب وہ رکوع میں جائے، جب وہ سجود میں جائے تو اس کا ہاتھ کھلا نہ ہو. اور ایک چیز صدر عورت کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا عورت کے متعلق. دیکھیے عورتیں تو یہاں پر ہے نہیں، لیکن ہر کسی کے گھروں کے اندر خواتین موجود ہیں، ہے کہ چاہے ہماری ماں ہوگی، بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی یا بہن ہوگی. اب بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے جب عورتیں اوڑھنی باندھتی ہیں سروں کے اندر نماز کے لیے، برابر، تو آپ دیکھیں کہ دوپٹے کا اوڑھنی کا جو کپڑا آتا ہے بالکل پتلا ہوتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے، ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں تو جو اس کے باہر کی جو چیزیں ہیں، جو اس سائڈ کی چیزیں ہیں، وہ بھی دوپٹے کے ذریعے سے نظر آتی ہے. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو دوپٹہ عورت بال پر باندھے اور اس دوپٹے سے اس عورت کے جو بالوں کی سیاہی ہوگی، یعنی جو بالوں کا نظر ہوگا، اگر وہ دکھ جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا کہ وہ جو صدر عورت کا مسئلہ ہے نا وہ وہاں پر اپلائی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو بالوں کا کلر ہے وہ دکھ رہا ہے، کپڑا جیسا ہونا چاہیے ویسا کپڑا وہ نہیں ہے، جو عورت کا جو اعضا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کی بنیاد پر بھی عورت کی جو نماز ہے یہ شروع ہی نہیں ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم یہ چیز گھر کے اندر بھی ڈسکس کریں کہ جو بھی کپڑا ہم سروں کے اوپر باندھتے ہیں، عورتیں جو سروں کے اوپر باندھتی ہے اس کا موٹا ہونا کیا ہے ضروری، یعنی ایٹ لیسٹ اتنا اس کا تھکنیس ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ آپ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اس میں جو تلقین ہے آپ کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں انہیں بھی کریں گے. اب آئیے بیان کی طرف پڑھتے ہیں. صرف 10 منٹ کا وقت ہے، وعدے کے مطابق میں نے کہا تھا کہ سوالوں کے قریب تک اجتماع مکمل ہو جاتا ہے. آئیے بیان کی طرف چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر ماں ہے لیکن بیٹے کو کوئی وصیت کرے، بیٹے کو کہیں کہ میرے بیٹے میں دنیا سے تو جا رہی ہوں لیکن میرا خیال ایسا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جو بھی فلاں چیز ہے میری بیٹی کو دے دینا، تیری بہن کو دے دینا، ہے کہ نہیں، میرے مرنے کے بعد تیری بہن کا خیال رکھنا، ہے کہ نہیں، میرے جو زیور ہیں میرے بہو کو یہ زیور دے دینا، جو دوسری بہو ہے اس کو وہ زیور دے دینا، ہے کہ نہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو بیٹا ہے ماں کے انتقال کے بعد اسے ماں کی جو وصیت ہے وہ یاد رکھتی ہے، اور ماں کی وصیت پہ کچھ بھی ہو جائے وہ کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے. اسی طریقے سے باپ اگر بیٹے کو کوئی چیز بتا دے کہ بیٹا فلاں فلاں میرا کام ہے تمہیں اسے انجام دینا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے بیٹا اگر باپ کا وفادار ہوگا، باپ اگر ضعیف ہے یا باپ اگر انتقال فرما گیا ہے، باپ جب کوئی کام بیٹے کو دے کر گیا ہے تو بیٹا کیا کرتا ہے باپ کی محبت میں جو باپ کی زبان تھی اسے خالی جانے دیتا ہے کیا نہیں جانے دیتا ہے، بلکہ باپ کی جو بات ہے اسے انجام تک پہنچانے میں پوری کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر بچے کبھی باپ کو کہیں کہ میرے والد اے میرے ابا عید ہماری جو آنے والی ہے اس عید کے لیے مجھے فلاں کپڑا لینا ہے کہ نہیں، مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، میری اسکول کی پکنک جانے والی ہے، اس پکنک کے اندر مجھے جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو باپ ہے چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو اپنی جو بچوں کی زبان ہے اسے خالی جانے دیتا ہے کیا نہیں جانے دیتا. اسی طریقے سے جو ہمارے گھر کی خواتین ہوتی ہے یہ بھی اگر شوہر سے عرض کرے کہ میرا جی چاہتے کہ فلاں چیز میں کھا لوں، اگر تم لا سکتے ہو تو بازار سے لے کر آئیں. آپ مجھے بتائیں شوہر پوری کوشش کرتا ہے کہ بیوی کی جو بھی خواہش کی چیز ہے، پسند کی چیز ہے اسے دی جائے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہے، آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ آج کل ہم جو بار کہتے ہیں کہ بھائی نماز کی پابندی کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ نماز پڑھنا یہ اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ سوچیں نا اسی نماز کے بارے میں میرا اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ نماز کے متعلق فرماتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور کریں نا دنیا کے وہ لوگ جو بروز قیامت ہمارے پرسان حال نہ ہوں گے، بروز قیامت جب ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی
وہ لوگ جن کے لیے ہم نے رات رات بھر کام کیا، وہ لوگ جن کے لیے ہم نے رات رات بھر سوچا، جن کے فیوچر کے بارے میں، جن کے کریئر کے بارے میں، جن کی زندگی کے بارے میں، جن کے اچھے برے وقت کے بارے میں، جن کے میڈیکل کے بارے میں ہم نے رات رات بھر دن دن بھر سوچا، پورے 24 گھنٹے ان کے لیے ہم نے فکر مند رہے، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہی لوگ بروز قیامت ہمیں ایک نیکی دینے کے لیے راضی نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی فکر کا، ان کی وصیت کا آج ہم اتنا خیال کرتے ہیں، ان کی وصیت پوری کرنے کے لیے پوری اپنی زندگی داؤں پر لگاتے ہیں۔ اس اللہ کے حکم کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے جس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کے متعلق ہمیں حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز میری یاد کا ذریعہ ہے، نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس نماز کے بارے میں، اس معراج کے بارے میں، اس اللہ کے حکم کے بارے میں، اس عظیم عبادت کے بارے میں ہم نے کتنی توجہ دی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو 700 بار کسی سے نہیں بلکہ آپ سے اور ہم سے قرآن پاک کے اندر بات کی ہے، اور وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس نے ہم ایمان والوں سے بات کی ہے اللہ رب العزت۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس دنیا کا خالق کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے جو جسم کے اندر جو رگیں ہیں اس کے اندر خون کو دوڑاتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں سانس دیتا بھی ہے اور ہمیں ہماری سانس لیتا بھی ہے؟ کون ہے جس نے ہمیں زندگی اور موت دی ہے؟ وہ کون ہے جو بیمار ہونے کے بعد ہمیں شفا دیتا ہے؟ کون ہے دکھ کے بعد ہمیں خوشی دیتا ہے؟ کون ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو شے رب سے زیادہ ہم سے قریب ہے؟ ہمارا اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا اتنا خیال کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا پوری زندگی جس کے ہماری دست قدرت میں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں، اس کی وصیت کے بارے میں، اس نماز کے بارے میں ہم نے کتنی کوشش کی؟ آپ مجھے بتائیں نا، ایسے کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں؟ آپ سروے کریں، آپ کیلکولیشن کریں، آپ دیکھیں ہارڈلی 95% ایسے لوگ ہوں گے جو نماز کو نہیں پڑھتے، یعنی 5% ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب کے بارے میں سوچے نا، جب وہ پیدا ہوئے تو رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پوری زندگی نکالی تو امتیوں کی بھلائی کے لیے زندگی نکالی۔ انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تو امتیوں کی بھلائی کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے۔ ان کی آل کو دیکھیں نا، اب یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہم سب کے بیچ سے رواں دوا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ امام علی مقام نے ماہ کربلا کے میدان کے اندر، ماہ محرم کے اندر ہے کہ نہیں، 2 دن 3 دن پیاسے رہے، اپنے گھر والے کی قربانی دی، کس چیز کے لیے قربانی دی؟ آپ مجھے بتائیں نا، جو ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ہماری معراج ہے، اس نماز کے لیے ہے کہ نہیں؟ جو امام علی مقام ہے، انہوں نے اپنی جان کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی آل کی قربانی دی، لیکن وہی قربانی کے لیے، وہی نماز کے لیے آج مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ وہی نماز کے لیے مسلمان کہتا ہے کہ بھائی تو جا پڑھ لے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں اس قوم کا مقدر کیسے جاگ جائے گا جو اللہ کے احکام کو بھلائے بیٹھا ہے، جو فرضیت کا انکار کرے بیٹھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کا خیال کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر ہم کتنی تیاریاں کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، یا کسی کا انتقال ہو جائے، اس کا چہلم ہوتا ہے، یا بچہ اگر گھر کے اندر ولادت فرمائے، ٹھیک ہے نہیں، بچے کا چلہ ہوتا ہے، یا جو بھی بچے کی ولادت کی خوشیاں ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں نا، ہم کتنے دنوں سے تیاری کرتے ہیں؟ اگر گھر کے اندر شادی ہو نا، مہینوں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، مہینوں سے تیاری شادی کی شروع ہو جاتی ہے کہ ہال کون سا بک کرنا ہے، کھانا کون سا رکھنا ہے، کیٹرس والا کون سا رکھنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں نا، جو نماز مرنے کے بعد ہمارے قبر کو نور بخشے گی، اس نماز کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ آپ بتائیں نا، وہ نماز جو بروز قیامت اللہ رب العزت اسی نماز کے متعلق ہم سے پہلا سوال کرے گا، اور بتایا جاتا ہے جو بندہ مومن نماز کے اندر اگر کامیاب ہو گیا تو گویا اس کا بیڑا ایک کامیاب ہو گیا، کیونکہ بتایا جاتا ہے جب نماز کے اندر بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد ہی
جو نوافل عبادت ہے اس کا حساب ہوتا ہے، وہ پوچھی جاتی ہے، اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے. لیکن جو بندہ مومن نماز کے اندر ہی اگر فیل ہو گیا، نماز میں اگر اس نے خسارہ پا لیا، تو پیارے آقا علیہ السلام سے پیارے دیوانوں، اس سے باقی جو عبادت اس نے کی ہے، چاہے تسبیح پڑھا ہو، چاہے جو بھی کیا ہو، اس سے پوچھا نہیں جاتا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کی یہ شان ہے کہ جو نماز کا اس نے حکم دیا ہے، جو ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت بروز قیامت سب سے پہلا سوال کرے گا، اور جو نماز کے سوال کے اندر کامیاب نکلے گا تو اللہ رب العزت اس کے بیڑے کو پار کر دے گا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ سبھی سے گزارش ہے، ضرور ضرور آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، آپ کے جو گھر والے ہیں انہیں بھی نماز کی پابندی کا حکم دے. دیکھیے جو اس کی برکتیں ہیں نا، آپ خود بخود حاصل کریں. نماز کی بہت برکتیں ہیں. آپ جب نماز کو سٹارٹ کریں گے نا، آپ خود بخود دیکھنا، جب نماز پڑھ کر آپ جب مصلی اٹھائیں گے، مصلی کو جب فولڈ کریں گے، آپ جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو خوشی آپ کے دل کے اندر داخل ہوگی نا، وہ خوشی 5 اسٹار ہوٹل کے کوئی بھی عالیشان کمرے کے اندر آپ آرام فرما کر بھی اس خوشی کو آپ حاصل نہیں کر سکتے جو خوشی آپ کو نماز پڑھنے کے بعد حاصل. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ ضرور اب توالی اجتماع کے اندر تشریف لائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو عید میلاد النبی آنے والی ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال مکمل عید میلاد النبی آنے والی ہے. یعنی ہمارے حضور کے جو ولادت ہے اسے 1500 سال مکمل ہوئے ہیں. تو آپ کو بتاتے ہوئے کافی خوشی ہوتی ہے کہ اس تحریک سنت دعوت اسلامی کی جانب سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کانٹیسٹ منعقد کیا گیا ہے، مقابلہ منعقد کیا گیا ہے، جس کے اندر آپ کو حضور کی سیرت کے اوپر جو بک ہے گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے خریدنا ہے. یہ 3-4 لینگویج کے اندر اویلیبل ہے، اردو ہے، ہندی ہے، رومن انگلش ہے اور پیور انگلش ہے. چاروں لینگویج کے اندر بک آپ کے پاس میں اویلیبل رہیں گی. آپ موبائل سے رابطہ کریں، آپ کو بک مل جائے گی. اس کا حالیہ 50 روپیہ ہے. یہ بک لینے کے بعد آپ کو کرنا یوں ہے، اس کا جو پہلا پیج ہے اس پہ یہ QR کوڈ دیا ہے، کافی سمپل ہے. گوگل میں جانا ہے، لینس کو اوپن کرنا ہے، اسے اسکین کر کے رجسٹریشن کرنا ہے. جسے آپ رجسٹریشن کریں گے، رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10 اگست ہے. رجسٹریشن کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کتاب کو پڑھنا ہے. اور اس کا جو امتحان ہے یہ 31 اگست کو ہوگا. امتحان آپ کا آن لائن ہوگا آپ کے موبائل کے اندر. بس آپ کو ٹک کرنا ہے آپشن، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، 4 آپشن آئیں گے. مکہ جو ہوگا آپ کو ٹک کرنا ہے. لیکن جب آپ امتحان دیں گے تو عید میلاد النبی کے دن مدینہ شریف سے جو ونر ہوگا اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور ونرز کے لیے کافی اچھے اور قیمتی انعامات بھی رکھے گئے ہیں. اب دیکھیں اصل چیز تو آپ کو بتانی ہے، آپ سنیے. میں نے آپ کو بس فارمیلٹی کے لیے بتا دیا. اصل چیز یہ ہے نا کہ ہم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے حضور بھی ہم سے کافی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی بایوگرافی کے بارے میں ہم کیا کریں، جانیں. ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں. تو ہمارے پاس میں بہت سنہرا موقع ہے کہ حضور کی سیرت ہم خود بھی پڑھیں، ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی پڑھائیں. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، بک لینی ہے. کافی آسان لینگویج کے اندر یہ بک ہے اور کافی مفید بک ہے. آپ پڑھیں گے نا آپ کو کافی لطف آئے گا. ہم تقریباً 10 دن سے اس کا پروموشن کر رہے ہیں. اتنا اچھا رسپانس، اتنا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، اس کا کیا کہیں. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بک اویلیبل ہے، آپ ضرور پڑھیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے